رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں اور حضرت ابراہیم کا زمانہ دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ کتنا فصل ہے دونوں زمانوں کے اندر. کم از کم 2000 سال، کم از کم 2000 سال کا فرق ہے. اس سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہے. 2000 سال یعنی حضرت ابراہیم 2000 سال پہلے کم از کم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ فصل دیکھیں. پھر حضرت ابراہیم کو ایک چیز خواب میں نظر آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کہی، اپنے بیٹے کو وہ بات بتائی، اور اس بیٹے نے آپ کو جواب میں یہ کہا. اس نے کوئی ساری پنچایت نہیں بٹھائی، ساری کمیٹیاں جمع نہیں کی، اس نے معاملہ کوئی گورنمنٹ کے حوالے نہیں کیا، اس نے معاملہ کسی پنچایت میں نہیں پہنچایا. اس نے بولا آپ کر جائیے ابا، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ دیکھیے کیا ہوگا. معلوم ہوتا ہے، اور قرآن نے جس طرح سے اس کو نقل کیا ہے، معلوم ہوتا ہے معاملہ باپ بیٹے میں ہی طے ہو گیا. بات گھر سے باہر تو دور کی بات، کمرے سے باہر نہیں نکلی، دو دلوں سے باہر نہیں نکلی. دو باپ بیٹوں میں معاملہ حل ہو گیا تھا. پھر رسول اللہ علیہ السلام کا زمانہ 2000 سال کے بعد کم از کم پیغمبر کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مکمل قصہ بتایا. دیکھو پیغمبر، میرے ایک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے کے اندر ہم نے یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا، یہ معاملہ کیا. ہم نے اس کو خواب میں حکم دیا، خواب میں اس نے خواب اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹا بھی خواب کے اوپر، سارا قصہ بتایا جا رہا ہے. معاملہ معمولی نہیں تھا. اللہ معاف فرمائے، آج کے ہمارے اس زمانے کے اندر بعض دہریہ قسم کے لوگ کہنے لگے، بولا یہ کیا قربانی کر کے لوگ پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور پیسے کو اگر جمع کرا دیں، کسی کی پیسے سے امداد کر دیں، قیامت تک بھی پیسہ دیتا رہے. اس دن کہ اس عمل سے کسی کا کروڑ روپیہ بھی آگے نہیں نکل سکتا. اگر کسی نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور کسی نے اپنی پوری بادشاہت اور سلطنت قربان کر دی، وہ اس بکری کے بچے کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو حکم اللہ نے دیا، جس کے اوپر عمل رسول اللہ نے کیا، جس پر عمل رسول اللہ نے کیا.